السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، کتاب البیوع میں باب الغصب، غصب کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پچھلی نشست میں غصب کا معنی اور اس کے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور اسی باب میں ایک اور حدیث مصنف نے نقل کی ہے جو کہ بظاہر اس باب سے ملتی نہیں ہے، لیکن اگر معنن دیکھیں تو پھر اس کی بھی ہمیں آج کے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو اس حدیث میں کچھ بات اس طرح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے کسی ایک کے گھر تشریف فرما تھے، تو اسی وقت ایک اور امہات المومنین میں سے ان کا ایک خادم آتا ہے، ایک پیالے میں کوئی سالن، یا ایک حدیث میں دودھ کا ذکر ہے، ایک حدیث میں سالن کا ذکر ہے، وہ لے کر آتا ہے۔ تو جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے امہات المومنین میں سے، تو ان کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ پیالہ نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ آپ اپنے گھر کا پیالہ جو ہے وہ، اور اس میں کچھ سالن یا جو چیز انہوں نے بھیجی اس کے متبادل کوئی چیز ڈال کے ان کو واپس بھیجو، اور جو یہ ٹوٹا ہوا پیالہ ہے وہ یہاں تو آپ خود جوڑ کے اپنے پاس رکھ لے، پھینکنا ہے تو پھینک دیں۔ اب اس حدیث میں جس میں نے کہا کہ بظاہر تو اس باب میں یا اس غصب سے مراد میں نہیں آتی، لیکن اگر اس کو معنن یا شریعتاً اس کو دیکھا جائے تو اس کی بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز لے کر آتی ہیں، یا کوئی ہمیں کوئی چیز بیچتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی برتن کے شکل میں ہو سکتی ہے، یا کسی اور چیز کی شکل میں ہو سکتی ہے، موٹر سائیکل لے لیں، گاڑی لے لیں، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ وہ ہمارے پاس لے کر آتا ہے تو ہم سے اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اگر اس کے متبادل ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہے تو اس کو وہ چیز پہنچائی جائے۔ جس طرح کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، میرے ذہن میں ایک اور مثال آ گئی کہ ہم کسی دکان سے کوئی کپڑا خرید کے لے کے آتے ہیں، یا بغیر خریدے لے کر آتے ہیں، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں چیک کروا کے لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ اس کو چیک کروانے کے لیے لے کے گئے ہیں اور وہ آپ سے خراب ہو گیا ہے، تو یا تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، یا تو آپ کو اس کے متبادل جو ہے وہ کسی اور دکان سے خرید کے اس کو دینا پڑے گا۔ یہ ایک اس حدیث کو جو ہے وہ اس باب میں مصنف جو لے کر آئے ہیں وہ اس وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ اگر کبھی کسی کی بھی کوئی چیز آپ سے خراب ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے کی ہے یا غلطی سے ہو گئی ہے، دونوں معنوں میں، دونوں لحاظ سے آپ کو اس کے متبادل جو ہے وہ اس کو اپنی کوئی چیز جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ تو اس کا ہمیں جو ہے وہ خاص خیال کرنا چاہیے۔ اکثر ہمسایوں میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں کہ کبھی کسی کے کوئی برتن آ جاتا ہے، یا کبھی کسی کی کوئی چیز چلے جاتی ہے تو ہم سے کوئی خراب ہو جاتی ہے، تو معذرت کرنے کے بجائے اگر ہاں ٹھیک ہے، اگر معذرت کرتے ہیں وہ مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر طریقہ جو ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے برتن میں ڈال کے جو ہے وہ اس کو، جو اس کا برتن تھا اسی طرح کا وہ برتن ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ٹیکسچر اس طرح کا ہونا چاہیے یا ڈیزائن اس طرح کا، اچھا بناوٹ کے حساب سے،
یہ نہ ہو کہ اس نے جو ہے وہ آپ کو کسی اچھی چیز میں ڈال کے دیا اور آپ جو ہے وہ آپ کا جو سب سے گھر کا تھکا ہوا برتن ہے آپ اس میں ڈال کے دے دیں کہ یار میرے سے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو وہ چیز جو تم خود پسند کرتے ہو۔ تو اس لیے اس حدیث کو جو ہے وہ ہمیں ایک سمجھنا چاہیے، شریعتاً بھی معناً بھی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو سبق دینی ہے اس کے متعلق بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔